بڑی عید الاضحیٰ پہ جاتے تھے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے تھے اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کے آس پاس کے گرد و پیش کے افراد سنتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب لوگ رمضان کو پورا کر چکے ہیں تو وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور لوگوں ایسے بیان کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہاں پر پہنچ کے آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے کیسے سکھایا ہے، تو خدا کی کتاب اس سے خالی ہے کہ اللہ نے کچھ بھی اس کے علاوہ کہا ہو، تو لا محالہ قرآن سے ہٹ کے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اپنی بڑائی کے بیان کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، چھوٹی عید پہ جانے سے پہلے 1 3 5 7 تاک تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے، اور شریعت نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ جب بھی انہیں انتخاب کا موقع ملے اور جب بھی انہیں فیصلہ کرنا ہو کہ وہ 1 2 3 4 میں سے کس چیز کا انتخاب کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ طاق چیز کا انتخاب کریں اور جفت کو چھوڑ 2 4 8 یہ جو فگرز ہیں 2 4 6 8 10 ان کو چھوڑ دیں اور 1 3 5 7 وغیرہ اس کو لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طاق ہے، ایک ہے، اور اللہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ بہت سی آسان چیزیں ہیں زندگی میں جس اصول کو اپنایا جا سکتا ہے کہ آدمی اگر ان کاموں کو چھوٹے چھوٹے ہیں بظاہر کرے تو اللہ کی خوشی پائے۔ مثلا گاڑی میں 20 پاؤنڈ ہوا بھرنی ہے، 21 کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 20 کیا اور 21 کیا اور 30 کیا اور 31 کیا، لیکن جتنا وہ طاق عدد کی طرف جائے گا اس حدیث کو سن کے، پھر اتنا ہی اللہ کا قرب ان چیزوں سے بھی پائے۔ اللہ کا قرب ایسی چیز ہے کہ خدا کی طرف جب لوگ متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے تھوڑی سی بھی معافی مانگ لیں تو اللہ کا آیا ہوا عذاب ہٹ جاتا ہے، ٹل جاتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے اور خدا کو کہے کہ اللہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی دباؤ کے میں معافی مانگتا ہوں، میں اختیار کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، تمام تر ہوش و حواس کے باوجود تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ جبر کی اطاعت نہیں ہے، اور جبر کے ساتھ معافی مانگنا کم درجے کی چیز ہے۔ گناہ کا اختیار ہو، اس کے باوجود اللہ کے لیے چھوڑ دے، یہ ہے جو اصل عزیمت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور انہوں نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے زندگی کی مشکلات میں صبر کر لے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہے بلند لوگوں کے کام۔ زندگی کے مصائب میں صبر کرنا، جدائی کو برداشت کرنا، تکلیف کو سہ لینا، رزق کے نہ ہونے کو گوارا کر لینا، قرض کا بوجھ، معیشت کا بوجھ، حالات کا بوجھ، گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کی بے ترتیبی اور لوگوں کی نالائکیوں کے مشاہدے کے باوجود اپنے آپ پہ قابو پانا، یہ سارے مقامات صبر کے ہیں۔ اور اسی لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا زندگی میں جو بھی تکالیف آئیں میرے بیٹے ان پہ صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ وہ کام ہیں جو انسان کو بہت بلند مقام تک پہنچاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے اور تعداد میں کھجوریں
اور پھر اسی طرح وہ جب بڑی عید پہ اس کے لیے بالکل کچھ نہیں، جب تک کہ قربانی کا گوشت نہ آ جائے اور اس میں سے آپ کچھ نہ چکھ لیں، اور اس عید پہ آہستہ آہستہ تکبیرات کہنا، اور اس عید پہ اتنی بلند آواز کے گرد و پیش کے افراد سنیں، یہ سب چیزیں سنت کے امور میں سے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسان فرمایا اور لوگوں پر مہربانی کی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر شوال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 6 روزے اگر تم رکھ لو تو تمہارے 29 یا 30 جو پہلے ہوئے ہیں ہر نیکی کو خدا 10 گنا بڑھا دے گا۔ فَكَأَنَّهُ صَامَ سَنَةً، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس شخص نے سارا سال روزے رکھے۔ شوال کے مہینے میں یہ جو گزر رہا ہے 6 روزے رکھنا، چاہے وہ متفرق اوقات میں ہوں، یعنی ایک آدمی نے عید کے بعد 6 روزے رکھے اور شوال کا پورا مہینہ ذی قعدہ آنے سے پہلے پہلے بس پورے کر لیے۔ ایک روزہ مثلا 10 شوال کو اس نے رکھ لیا، دوسرا روزہ 15 شوال کو رکھ لیا، تیسرا 17 کو رکھ لیا، چوتھا جو تھا 21 کو رکھ لیا، کرتے کرتے اس نے 6 اس مہینے میں پورے کر لیے نفلی روزے۔ فرمایا ایسے ہی عبادت کی جیسے اس نے پورے سال عبادت کی ہیں یہ نفل روزے، لیکن اللہ ان پہ بھی ثواب فرض کا دیتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے 29 یا 29 روزوں کے ساتھ ان کو ملا دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، نہ اس نے ثنا پڑھی، نہ رکوع کی تسبیحات پڑھیں اور نہ سجدے کی تسبیحات پڑھیں، تو حتیٰ کہ نماز بھی اس کی ہو گئی امام کے پیچھے، تو اس نے یہ چیزوں میں سے یعنی یہ چیزیں پڑھنی تھی، اس کے باوجود نہیں پڑھی، تو کچھ ایسی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ان سب کو اللہ نے فرض کے درجے میں رکھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض تھی، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جو ثنا ہے، اب یہ کیا ہے تو سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مگر اس کو تکبیر تحریمہ کے تحت لا کر فرض کا ثواب ملا۔ رکوع فرض ہے اور سجدہ فرض ہے، اس میں تسبیحات کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اسے بھی فرض کے نیچے لے آئے، اور فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ شوال آ جائے تو اس میں بھی 6 روزے رکھنے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کے درجات بڑھائے جائیں اور سارے سال کے روزوں کا ثواب اسے ملے۔ آدمی کے پاس اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستوں میں جتنے بھی راستے ہیں وہ بہرحال چند کوچوں سے گزر کر جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا کوچہ اور ایک بڑا محلہ اور ایک بڑا شہر جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کی بڑی شاہراہ وہ علم ہے کہ آدمی علم میں کھپے، لوگوں کو سکھائے، خود سیکھے، اور ہر دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آدمی ہمیشہ رات سوچے کہ آج کیا نئی چیز سیکھی، بس اتنی بات، آج کیا نئی چیز علم میں آئی۔ یہ جستجو اور یہ فکر اسے علم پہ لاتی ہے کہ آج تو ایک بات بھی نئی نہیں سیکھی۔ جب نہیں سیکھی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس انسان کی ترقی رک گئی۔ ہر روز ایک نئی بات سیکھے، ہر روز ایک نیا مسئلہ سیکھے، ہر روز ایک نئے شخص کے بارے میں پڑھے، ہر روز ایک نئی بات کو دریافت کرے کہ نئی بات آج کیا سامنے آئی ہے، وہ 1 منٹ میں آئی ہے یا 10 گھنٹوں میں۔ طریقہ زندگی کا یہ ہے کہ ہر روز اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ ہم سے دعا مانگتے رہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
ان سے نماز کا کسی نے پوچھا تو آخر پہ جو دعا تھی عبداللہ خود بھی مانگتے تھے اور سکھاتے بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یہ مانگا کرو درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے، فرمایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگو کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اے اللہ اضافہ فرما میرے علم میں، ایمان کی کیفیت میں، اور اللہ اپنی ذات کے یقین میں اضافہ فرما۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یقین میں اضافہ فرما، اور ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مانگنا یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا اللہ سے مانگی جائے۔ تو بڑی شاہراہ جو اللہ تک لے کے جاتی ہے علم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اوتوا العلم درجات، جن کو ہم نے علم دیا ہے جنت میں انہیں بڑے درجے بھی دی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ شامی جو حنفی فقہ کی کتاب ہے اس میں بھی ہے اور بہت جگہوں پہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بلایا تو مجھ پہ کپ کپی طاری تھی اللہ کی عظمت اور اس کی گرفت اور اس کی پکڑ کی وجہ سے۔ مجھ سے فرمایا کہ محمد کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ اس وجہ سے کہ زندگی میں خطائیں اور گناہ، آج تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ محمد اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھے دے دے، یہ اتنا علم جو دیا تھا۔ اسی لیے مراد یہ کہ قیامت میں تجھے اپنی سختیوں سے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے علم اللہ کی طرف لے جاتا ہے، روز کا سیکھنا اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر نئی چیز پتہ چلے دین کی یا دنیا کی، پتہ چلے بجلی کیسے بنی، پتہ چلے کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، پتہ چلے کہ دنیا میں لوگ اقوام ترقی کیسے کرتی ہیں، پتہ چلے کہ کس طرح ملکوں کے پروجیکٹس چلتے ہیں، پتہ چلے کہ امت کس معاملے میں پیچھے رہ گئی ہے۔ ہر روز نئی چیز جو اس کو دنیا اور آخرت میں نفع دے، اللہ کے قرب میں اضافہ کرے۔ اور دوسری چیز جو بہت بڑی شاہراہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے، علم نہیں ہے تو پھر عبادت، اللہ کی عبادت کرے، تسبیح کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے بندے اس کے انعامات کا اعتراف کریں۔ کئی ایک احادیث میں مجموعی اور مشترکہ مضمون یہی ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ خود یہ دعا عبادت ہے۔ اللہ دے یا نہ دے، مانے یا نہ مانے، عمر بھر یہ چیز ملے یا نہ ملے، عبادت ہے۔ یہ تھوڑے ہی ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور دعا قبول ہو گئی اتنے سال بعد اور ابھی اور فوراً، اور یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مہربانی اور عنایت ہے، جب بھی قبول فرما لے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا عرصہ مانگتے رہے، بھئی مانگتے رہے، یہ عبادت کی ہے آپ نے۔ اب روزہ رکھا تو کیا ہوا، اتنا عرصہ روزہ رکھتے، آخرت پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ بالکل اسی طرح دعا اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں دعا مانگنے پہ اتنا اجر تمہیں دیا جائے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اے رب جو دعائیں مانگی تھی زندگی میں اور آپ نے قبول فرما لی، کاش وہ بھی قبول نہ ہوئی ہو۔ شہنشاہ ہے نا، فرمایا ان یرد صفرن، جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو نا اللہ کو بڑی شرم آتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ قیامت میں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا کہ میرے بندے مانگا تھا نا، اس وقت نہیں دیا تمہارے لیے، ٹھیک ہماری نہیں مرضی، کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ آج اس کا اجر دیتے ہیں تو تم تمنا کرو گے کہ کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھیں وہ بھی نہ ہوتی۔
اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی اب کیا مانگنا، تو یہ تو عبادت ہے یار، یہ تو ہر وقت کرنی ہے، اس سے کیا بحث ہے دیا یا نہیں دیا۔ اللہ کی عبادت کرے، اور اس عبادت میں سے یہ رمضان کے روزے ہیں، شوال میں 6 روزوں کو رکھنا۔ نفس کو جو چیز اللہ کی اطاعت میں ناگوار گزرتی ہے یہ مجاہدہ ہے۔ کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تیسری راہ آپ ہمیں دکھا دیں تو ہم ممنون ہوں، آپ یا ذکر کرے اور یا مجاہدہ کرے۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو، اور مجاہدہ کہتے ہیں خدا کی اس اطاعت اور بندگی کو جس سے نفس انسانی پر چوٹ پڑے۔ بس ذکر اللہ کی یاد، اور مجاہدہ جس سے انسان کے نفس پہ چوٹ پڑے، نہ کرنے کو جی چاہے، روزہ نہیں رکھنے کو جی چاہ رہا نا، اتنی شدید گرمیاں رکھے تاکہ نفس پہ چوٹ پڑے، نفس اس سے تنگ ہو۔ نفس جب تنگ ہوگا تو اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، لڑائی میں پھر کبھی تو بشالے کبھی ہم بشالے، کبھی یہ غالب آ جائے کبھی وہ غالب آ جائے۔ یہ ساری زندگی کے لیے ہے مجاہد، کہ انسان وہ کام اللہ کی اطاعت میں کرتا رہے جو نفس پہ گراں گزرے۔ تو نفس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، لمبی نماز کو برداشت نہیں کرتا، لمبی نماز لمبے سجدے کو برداشت نہیں کرتا، کرے تاکہ نفس پہ بوجھ پڑے۔ جب تک نفس کی مخالفت نہ کی جائے، اور جب تک انسان اپنی خواہشات کو تج نہ دے، اور جب تک باقاعدہ لڑے نہیں اس سے، یہ ایسا درندہ ہے کہ کبھی قابو میں نہیں آتا۔ میاں یہ تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، عمر بھر اس سے لڑنا ہے۔ نفس کو جو ناگوار گزرے آدمی کرے، یہ مجاہد، اور ذکر اللہ کی یاد۔ اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ تو یہ کام کرنے کے ہیں، اس لیے شوال میں 6 روزے رکھے جائیں، چاہے وہ اکٹھے رکھ لے پے در پے، اور چاہے الگ الگ کر کے رکھ لے مختلف تاریخوں میں، لیکن ذی القعدہ کا چاند 29 شوال آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے 6 پورے ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جیسے اس انسان نے سارے سال روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔